أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حاملین عرش اور عرش کے ارد گرد طواف کرنے والے یا صفے باندھنے والے فرشتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العزت پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان بھی ہے انہیں، اور اللہ کی تسبیح و تحلیل میں ہر وقت وہ مصروف، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اہل ایمان کے والوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے۔ پہلے یہ بات سمجھیے کہ صرف اللہ رب العزت کی بندگی اور اللہ رب العزت کی عبادت یہی کافی نہیں، بلکہ اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں، جب تک انہیں پورا نہ کیا جائے تب تک کامیابی اور کامرانی سے انسان ہمکنار نہیں ہوگا۔ اس لیے فرشتے بھی باوجود کہ وہ مالا الاعلی میں ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے۔ ذرا چشمے تصور میں جائیے، یہ وہی فرشتے تھے جنہیں جب یہ کہا گیا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ اسے نہ بناؤ، وہ تو خون ریزی کریں گے، تیری نافرمانیاں کریں گے، ہم تیری تسبیح و تحلیل کے لیے کافی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ انہوں نے کہا تھا۔ مگر اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب جن کو یہ ظام تھا اور یہ خیال تھا جن کا
کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تسبیح و تحمید کے ساتھ ان کی یہ ڈیوٹی بھی لگا دی کہ تم بھی ایمان والے ہو اور دوسرے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تم بخشش کی دعائیں کیا کرو۔ یہ فرش پر بسنے والے انسانوں کی کتنی، مومنوں کی، ایمان والوں کی کتنی خوش بختی کہ مولا الاعلیٰ کے فرشتے وہ بھی اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی سعادتوں کا کمال، جس طرح میں نے عرض کیا، صرف اللہ کی بندگی میں نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ پیار، محبت، رحم دلی، شفقت، یہ بھی مطلوب ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ ہمارے ہاتھوں سے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، بلکہ مسلمان کی تو علامت ہی یہ بتلائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ یوں کہنے کو تو ہم مسلمان ضرور ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہماری زبانیں ہمارے کنٹرول میں ہیں اور ہمارے ہاتھ رکے ہوئے ہیں دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہیں، خیر المسلمین من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ بہترین مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجیرانہ، اچھے پڑوسی وہ ہیں جس کی ایذا رسانیوں سے اس کے پڑوسی محفوظ رہے، ورنہ وہ بدترین پڑوسی۔ خیر انہی میں ہے یا خیر اسی میں ہے کہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے، اپنے عمل اور اپنے کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ خیر انسان کو، مسلمان کو خیر بانٹنا چاہیے، مسلمان کو شر نہیں بانٹنا چاہیے۔ شر پھیلانا، شر انگیزی کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام خیر کی تاکید کرتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کا معاملہ کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحمت کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر برسیں تو ہمیں اللہ کے بندوں پر رحم دل ہونا چاہیے، شقی القلب نہیں ہونا چاہیے، بدبخت نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث کے لفظ ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر ہی رحمان رحمت کرتا ہے۔ رحمان ان پر رحمت کرتا ہے جو رحمت بانٹتے ہیں، شفقت بانٹتے ہیں، پیار دیتے ہیں، عداوت، دشمنی، لڑائی اور جھگڑا، اس سے وہ باز رہتے ہیں۔ یہ ہے صحیح مسلمان کی ایک علامت۔ فرشتوں کے بارے میں بھی یہی بات فرمائی، وہ کیسے ان خصائل سے اور ان اوصاف سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی بتلایا کہ وہ جہاں
اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے عرش کے اردا گرد طواف کر رہے ہیں، وہ وہاں مسلمان مومنوں کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا اللہ جتنے اہل ایمان ہیں ان سب کی بخشش فرما۔ یہ ہے اہل ایمان کی دعا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، بار الہ ہماری بھی بخشش فرما اور ہم سے پہلے جتنے اہل ایمان ہو گزرے ہیں سب کی بخشش فرما۔ یہ ہے ایمان والوں کی علامت۔ مگر وہ بھی بد نصیب ہیں جن کی قسمت میں ایمان والوں کے لیے رحمت کی دعا کا حصہ ہی نہیں۔ کتنی بدبختی اور سیاہ نصیبی ہے ان کی کہ وہ جو ایمان لائے نبی علیہ السلام کے دستے مبارک پر، وہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے کہنے پر جان، مال، اولاد، ہر چیز کی قربانیاں دی، نہ جان کی پرواہ نہ مال کی پرواہ، بس ایک ہی پرواہ ہے کہ اللہ کا دین سر بلند ہو، ایک ہی فکر ہے۔ جنہیں اللہ ذو الجلال نے بار بار ایمان والے کہا ہے کہ یہ ہے ایمان والے، ان ایمان والوں کی طرح تم بھی ایمان لاؤ جن کے بارے میں فرمایا۔ لیکن اگر کسی بدبخت کی زبان ان ایمان والوں کے لیے بخشش اور مغفرت کے لیے نہیں کھلتی بلکہ لعنت اور مذمت کے طور پر کھلتی ہے، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ میرے دل میں ایمان نہیں۔ ایمان والے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ایمان والے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کی بھلائی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کے خیر کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی برائی نہیں سوچتے، برا نہیں سوچتے، لیکن ہمارے اندر تو شیطان نے دشمنی کے ایسے جرثومے پیدا کر رکھے ہیں کہ خیر کا ہمارے ہاں تصور ہی بہت کم ہے۔ جب تک اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو استعمال نہ کریں گالی گلوچ میں اور مار پیٹ میں، ہمارے اندر کا شیطان اس وقت تک مطمئن ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ایمان کی علامت نہیں ہے بھائی، علامت ایمان کی یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو غضب مت پہنچاؤ، انہیں نقصان نہ دو، خیر بانٹو، اور اگر کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو اس کا برا تو نہ کرو۔ ایماندار صرف اپنے لیے نہیں جیتا، وہ ایمان والوں کے لیے بھی جیتا ہے۔ سمجھیے بات، ایمان والا صرف اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ وہ ایمان والوں کے لیے بھی جیتا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے دعا عموماً کہا کرتے ہیں ہمارے مشائخ بزرگ، اس کی مثال ایسے ہی سمجھو، کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، مسلمان کو بڑا ہے یا چھوٹا ہے، نیک ہے یا بہت افضل مقام پر فائز، کوئی بھی ہے، سب کے سب ایک دوسرے کے لیے دعا کے محتاج۔ آپ بتلائیں کیا جنازہ پڑھتے ہیں ہم سب مسلمانوں کا؟ نہیں پڑھتے۔ صحابہ کرام کا جنازہ بھی پڑھا گیا یا نہیں پڑھا گیا؟ ان کے لیے بھی بخشش کی دعائیں صحابہ نے کی ہیں یا نہیں کی؟ صحابہ کے لیے تابعین نے بخشش کی دعائیں کی ہیں یا نہیں کی؟ بھائی یہ دایاں ہاتھ کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو، کتنا ہی افضل اور بہتر سے بہتر کیوں نہ ہو،
کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرو، بائیں ہاتھ سے نہیں۔ اس میں جتنی بھی خیر کیوں نہ ہو، یہ اکیلا اپنے آپ کو نہیں دھو سکتا جب تک اس کے ساتھ یہ بھی نہ شامل ہو، جب تک یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو۔ اس کے لیے کوئی اعلیٰ ہے یا ادنا ہے؟ سب ایک دوسرے کے لیے دعا کے محتاج۔ جنازے میں بھی یہی ہوتا ہے، جنازے کے علاوہ بھی یہی حکم اور یہی مسئلہ ہے۔ اس لیے بد دعائیں دینے کی بجائے، لعنتیں ڈالنے کی بجائے، شر پھیلانے کی بجائے رحمتیں بانٹیں، خیر کو تقسیم کریں، خیر لوگوں کو پہنچائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے تو ہمیں بھی اللہ کے بندوں کے لیے رحم دل ہونا چاہیے۔ اور یہ رحم دلی صرف انسانوں کے لیے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حیوانوں کے ساتھ بھی رحم دلی کا معاملہ کیا اور حکم دیا کہ حیوانوں کے ساتھ بھی رحم دلی کا معاملہ کرو، ان کی بھی ایک جان ہے، ان کے ساتھ بھی۔ کیا قربانی کے ایام میں آپ یہ سنتے نہیں مسئلہ؟ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری مت تیز کرو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چھری یہ ایسی نہ ذبح نہ کرو جو کند ہو، بلکہ اس کو اچھی طرح پہلے تیز کر لو تاکہ کم سے کم تکلیف پہنچے۔ جانوروں کو بھی محفوظ کیا ہے تکلیف سے، اس کو بھی ایذا نہیں پہنچانی بلا وجہ۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو حکم دے دیا، اجازت دے دی کہ آپ اس کا گلا کاٹ کے اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ یہ تو اصل اس مالک کی مہربانی۔ اللہ نے ان کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے سب تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری بہتری کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے۔ اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گائے بکریوں کے پالنے کا یا بنانے کا یا پیدا کرنے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ ہے۔ مگر وہ بھی ہیں جو ان جانوروں کے سامنے سیدھا ریز ہوئے۔ دکھ کی بات تو یہ کہ جو مخدوم ہیں، جن کو اللہ کہتا ہے یہ سب تیرے مخدوم ہیں، یہ سورج بھی تیرا مخدوم، یہ چاند بھی تیرا مخدوم، یہ ہوا بھی تیری مخدوم، یہ حیوانات بھی، جانور جتنے ہیں وہ بھی تیرے مخدوم ہیں۔ لیکن او خادم، تو نے تو بالکل ماحول ہی بدل دیا، فکر ہی بدل دی، سوچ ہی تبدیل کر۔ جب مخدوم ہے، جو خادم ہے ان کو تو نے مخدوم بنا دیا، خود ان کے سامنے زیر جھک گیا اور ان کی پرستش اور ان کی عبادت پر تل گیا۔ کتنی بڑی حماقت ہے اس انسان کو، حیوانوں کے ساتھ بھی معبودی عبادت کا، سجدہ ریزی کا، حاجت روائی کا تصور رکھے ہوئے۔ اور وہ بھی بد نصیب ہیں جو درختوں کی پوجا کرتے ہیں۔ کیا ہمارے پاکستان میں نہیں ہے؟ ہندوستان کو تو چھوڑے، درختوں تک کی پوجا کرتے ہیں، حیوانوں کی نہیں، درختوں تک کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو خیر میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم فرشتوں کی پیروی میں، کیونکہ ان کو یہ حکم اللہ نے دیا ہے، ذرا یہ بھی سمجھیں، فرشتے تسبیح کرتے ہیں، تحمید اللہ کی بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے ایمان پر ایمان لانے والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، تو کیا وہ از خود اپنے آپ یہ کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ پاک نے فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ جو وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، واہ انسان تیری کیا عزت کہ حاملین عرش کو کہہ دیا کہ تم ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اور پھر یہ مسئلہ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ جو مسلمان بھائی کسی کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے
وہ دعا رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ فرشتے ہیں، غائبانہ دعا کرتے ہیں، دعا بھی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ بتلائیے ایمان والوں کی کتنا مقام ہے، کتنی شان ہے، کتنا درجہ اللہ ذو الجلال کے ہاں۔ لیکن اگر یہی انسان، یہی ایمان والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ذلتوں پر اتر آئے تو پھر اس سے بڑی اور کیا محرومی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دعا المسلم لاخیہ بظاہر الغیب قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثلہ۔ جب کسی بھائی کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے، یا اللہ اسے شفا عطا فرما، یا اللہ اس کی پریشانی دور کر، یا اللہ اس کی مدد فرما، نبی علیہ السلام نے فرمایا ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے یا اللہ اس کو بھی یہی کچھ دے، اس کو بھی شفا دے۔ اس کا بھی مقدر بدل دے۔ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ بتلائیے کسی کے لیے دعا کرنا وہ گھاٹے کا سودا ہے یا نفع کا؟ سوچئے ذرا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں انسان کے لیے، لیکن وہ انسان، وہ مومن، تو جب کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ وہ تیرے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ ورفع درجاتہ، اللہ اکبر۔ آج تو وہ ہستیاں اس دنیا میں نظر ہی نہیں آتی، جن کو آنکھیں ڈھونڈتی ہیں اور وہ نظر نہیں آتی۔ آج وہ آدمی نظر نہیں آتے، گزر گئے جو گزر گئے۔ ان کے والد صاحب حضرت مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد صاحب حضرت سید ابو عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آگے والد حضرت سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ خانہ ہما آفتاب است ابر ان جدن، یہ سارا سلسلہ اہل علم کا اور اہل اللہ کا تھا، اہل اللہ کا تھا اور اہل علم تھا۔ حضرت غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات میں نے خود سنی، اہلیہ بیمار ہو گئی، علاج معالجہ کروایا، لیکن کوئی دوا کارگر نہ ثابت ہوئی۔ میں نے کہا اللہ کی بندی اب ایک اور علاج کرتے ہیں، اب تو بھی دعا کر اور میں بھی دعا کرتا ہوں بیماروں کے لیے، اپنے لیے نہیں، بیماروں کے لیے، کہ یا اللہ بیماروں کو شفا دے۔ تم بھی دعا یہی کرو، میں بھی یہی دعا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں چند دن یہ معمور رہا، اللہ سے التجائیں کی یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ تیری شفا میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی؟ اگر سب کو صحت مند کر دے تو تیری شفا کم ہو جائے گی کوئی؟ یہ دعا خانہ تو نہیں ہے جہاں سے دعا اٹھا لی جائے تو دعا کم ہو جاتی ہے۔ اللہ ذو الجلال کا شفا خانہ، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں ہفتہ عشرہ گزرا تھا کہ اہلیہ کو اللہ نے صحت عطا فرما دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے بیماری کے لیے یا بھلائی کے لیے یا بہتری کے لیے، فرشتہ اس کے لیے وہی دعا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ، یہ تو ہے نا حاملین عرش دعا کرتے، اس کے علاوہ بھی فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگا رکھی مختلف اعمال کی بنا پر، مختلف اعمال کے نتیجے میں
فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جس طرح شفا کرنے کی دعا کرنے والوں کے لیے فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو بھی شفا عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ فرمایا الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، کہ جب انسان نماز پڑھ لیتا ہے اور نماز پڑھ کے وہی بیٹھ جاتا ہے اور وہی بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے، تسبیح و تحمید بیان کرتا ہے، قسمت والوں کی بات ہے۔ ہمارا تو مسجدوں میں مصلی پہ دل ہی نہیں لگتا، فوراً بھاگ جانے کو دی چاہتا ہے، پیچھے کاروبار زیادہ یاد آتا ہے، گھر زیادہ یاد آتا ہے، اللہ کی یاد کم آتی ہے۔ امام تشہد میں 2 دعائیں زیادہ پڑھ لے تو اس کا دل اونچاٹ ہو جاتا ہے، لمحہ پی لیا ہے، پتہ نہیں کی کرن دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نماز پڑھ کے بیٹھا ہے، نبی علیہ السلام نے کتنی دعائیں سکھلائی ہیں نماز کے پڑھنے کے بعد، تو کم سے کم وہی ہم اس کا ہی اہتمام کر لیں۔ ظاہر ذکر و اذکار تو قسمت کی بات ہے، جو نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو۔ دعاؤں کی کتابوں میں دیکھ لیں، متعدد دعائیں نبی علیہ السلام کی، اور ہر دعا کی ایک فضیلت ہے، ایک برکت۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو مصلی میں بیٹھ جاتا ہے اپنی جگہ پر اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو فرشتہ الملک الموکل، فرشتہ جو ہے وہ اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس پر رحمت فرما۔ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، اور ساتھ یہ بھی معلوم یحدث، جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا، شرط یہ ہے صاحب کہ جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا، جب تک وضو ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، یہ اللہ کی یاد میں ہے، فرشتہ اس کے لیے دعاؤں میں مصروف۔ اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے یا نہیں اس کی؟ اللہ اکبر کبیر۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داود اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل وملائکتہ علیہم السلام یصلون علی الذین یصلون الصفوف ومن سد فرجۃ رفعہ اللہ بہا درجہ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے فرشتے یہ سلام بھیجتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، ان پر الذین یصلون الصفوف، جو نماز میں صفوں کو ملاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا مل جاؤ، کندھے سے کندھا ملا لو، پاؤں سے پاؤں ملا لو۔ پتہ نہیں بعض بھائیوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے سے دور بھاگتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سد الخلل، درمیان میں جو رکھنے ہیں اس کو پر کرو۔ بلکہ حضرت برادر اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی الصف من ناحیۃ الی ناحیہ فیمسح مناکبنا ویقول لا تختلفوا فتختلف قلوبکم۔ نبی علیہ السلام ایک صف کے کنارے سے چلتے اور ہمارے کندھوں پر اور ہمارے سینے پر، ایک روایت میں سینے کا ذکر ہے اور ایک روایت میں ساتھ ہے کندھوں پر ہاتھ پھیر، برابر ہو جاؤ، صفیں برابر کر لو، ولا تختلفوا، آگے پیچھے نہ ہو، فتختلف فیختلف قلوبکم، تمہارے دلوں میں اختلاف پڑ جائے۔ آپ اندازہ کریں
صفیں نہ ملانے کا وبال کیا ہے، صفیں ٹیڑھی ہونے کا وبال کیا ہے؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر ہمارے دلوں میں اختلاف بھی ہے. سوچیں ذرا کیوں اختلاف ہے پھر؟ یہ نماز تو محبتیں بانٹتی ہے، دشمنی نہیں بانٹتی. یہ نماز آپس میں پیار ڈالتی ہے، عداوت نہیں ڈالتی. اب یہ نماز، ہم نمازی بھی ہیں لیکن ہمارے دلوں میں اختلاف ہے، کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا لا تختلفوا فیختلف قلوبکم، صفوں کو درست کرو، آگے پیچھے نہ ہو، برابر ہو جاؤ. اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ساتھ فرماتے ہیں وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ. اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے فرشتے جو صفیں سیدھی کرتے ہیں، ملاتے ہیں، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں. یہ ہے صفیں ملانے کا مسئلہ. ہاں، ہمیں تو یہ اچھا نہیں لگتا، پاؤں کے ساتھ پاؤں مل جائے، دور، ایک دوسرے سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں بھائی، مل جاؤ. اگر یہاں ہم نہیں ملتے تو بازار میں کیا ملیں گے؟ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کئی دفعہ کہ یہاں قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سے دلوں میں دعا کرو کہ یا اللہ ہم نے جسموں کو ملا دیا ہے، دلوں کو بھی تو ملا دے. دلوں کو ملانا تیرے اختیار میں، دلوں کا ملانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جو ظاہری چیز ہے ہمارے اختیار میں، وہ ہم نے سیدھی کر لی ہے. جو ہمارے اختیار میں سیدھی ہو سکتی تھی وہ ہم نے سیدھی کر لی ہے، وہ دور کر لی ہے ہم نے اختلاف. ہم بھائی بھائی بن گئے، مل گئے. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. یا اللہ اب ہمارے دلوں سے بھی نفرتیں دور کر دے، ہمارے دلوں میں محبتیں ڈال دے. چاہیے تو یہ، لیکن ہم تو صفیں بھی درست نہیں کرتے. صفوں میں بھی دور دور کھڑے ہوتے ہیں، آگے ہیں اور پیچھے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے صفیں باندھو جس طرح اللہ کے عرش کے ارد گرد اللہ کے فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہیں، تاکہ ہماری یہ صفیں ان فرشتوں کی مصداق بنے، ان فرشتوں کی صفوں کی مصداق بنے. جس طرح وہ صفیں باندھے طواف کرنے والوں کے پیچھے صفیں باندھے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے، اسی طرح نماز میں بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح ایک روایت یہ بھی دیکھیے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما. روزانہ فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے آسمان سے فرشتے آتے ہیں، دو فرشتے، وہ آواز کیا دیتے؟ اللہم آت منفقا خلفا. یہ دعا ہے فرشتوں کی، یا اللہ جو تیری راہ میں دیتا ہے اس کو اور دے. اللہم آت منفقا خلفا. اور دوسرا کہتا وقال یقول الآخر اللہم آت ممسکا تلفا. اللہ اکبر. یا اللہ جو ہاتھ بند کر لیتا ہے، خرچ نہیں کرتا تیری راہ میں، یا اللہ اس سے اپنی رحمت بھی چھین دے، بند کر دے، تو اس کو دینا چھوڑ دے. یہ تو نے دیا تو اس لیے ہے تاکہ تیری راہ میں خرچ ہو. یہ مال ہمارا امانت ہے، یہ جان ہماری امانت ہے، یہ اعضاء ہماری اللہ کے ہاں اللہ کی طرف سے ہماری امانت ہے. ہم ان میں کوئی تصرف کرنے کے اپنی مرضی کے مطابق مجاز نہیں ہے کہ اپنے عضو کو کاٹیں، اپنے مال کو ناجائز خرچ کریں، بلکہ وہاں خرچ کریں ہر عضو کو
اور ہر چیز کو جو اللہ نے عطا فرمائی ہے جہاں اس کو استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے یا حکم دی ہے. یہ مال دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، بے حیائی میں نہیں، آوارگی میں نہیں، عیاشی میں نہیں، عریانی میں نہیں، جس طرح آج کل ہمارا شغل بنا ہوا ہے. شادیوں کے موقع پر جو کچھ ہوتا ہے کچھ کہنے کی بات نہیں. جتنا اسراف، جتنا ضیاع شادیوں کے موقع پر ہوتا ہے، پناہ با خدا، اور اخباروں میں اور میڈیا پر آپ دیکھتے رہتے ہیں، کیا تبصرہ کریں؟ کیا اسلام یہی تعلیم دیتا ہے؟ قطعاً نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی فرشتے کی دعا لینے کا ایک موقع ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم الذی نفسی بیدہ، میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ جو مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفاً فرمائی. تو حاملین کی دعا جو مومنوں کے لیے ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان کے علاوہ بھی اللہ ذو الجلال نے بعض فرشتوں کی بعض اعمال کے نتیجے میں ڈیوٹی لگا رکھی کہ اگر میرے بندے یہ کریں تو تم ان کے لیے یہ دعا کرو، یہ عمل کریں تو ان کے لیے بخشش کی یوں دعا کرو. تو یہ فرشتے ہمارے لیے اللہ کے حکم سے دعائیں کرتے ہیں. اور یہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ ہم گناہگاروں کے لیے حاملین عرش اور عرش کا طواف کرنے والے وہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ اپنے ایمان والوں کو معاف کر. اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. اور ساتھ ہی وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اس استغفار کی یہ تفصیل ہے تھوڑی سی جو اگلے جملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی، جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں اور خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.